أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر، اسم کہتے ہیں گناہ کو، کبیر بڑا، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور کچھ منافع بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر من نفعہما ان کے منافع سے بہت بڑا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ واسمہما اور ان کا اسم یعنی کہ گناہ اکبر ہے، یہ بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے العفو اپنی ضرورت سے جو بچا ہوا ہے، جو زائد ہے اس کو خرچ کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت ہی بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ان سے مل کر رہنا چاہو، مطلب خلط ملط ہو کر اکٹھے ایک جگہ پر ہو کر رہنا چاہو، فإخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں، تم رہو، واللہ یعلم المفسد اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو بھی، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لأعنتکم تو تمہیں البتہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب نکاح سے متعلق ہے کہ کن کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو مشرک ہوں، شرک کرنے والی عورتیں ہوں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ اور البتہ جو لونڈیاں ہیں، جو باندیاں ہیں، اس زمانے میں تو نہیں پہلے زمانے میں تھیں، مؤمنۃ مومن باندی، خیر بہتر ہے، مشرک مشرکہ شرک کرنے والی عورت سے۔ ایک طرف شرک کرنے والی عورت ہے، دوسری طرف باندی ہے، لیکن وہ ایمان والی ہے تو ایمان والی باندی کو لے لو، شرک کرنے والی عورت کو چھوڑ دو۔ ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ، مشرکہ عورت ہے اگرچہ تمہیں پسند آتی ہے لیکن ہے مشرک ہے، اس کو چھوڑ دو، اگرچہ تمہیں بھلی کیوں نہ لگتی ہو، اچھی کیوں نہ لگتی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ ولا تنکحوا المشرکین اور نہ نکاح کر کے دو اپنی بہنیں اور بیٹیاں مشرکوں کو۔ کوئی مرد مشرک ہے، عورت مومنہ ہے، تو مشرک مرد کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح نہ کر کے دو، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولعبد مؤمن اور البتہ مومن غلام خیر بہتر ہے، من مشرک سے، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ مشرک تمہیں بہت بھلا ہی اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار یہ لوگ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے صحابہ برحق سچے، تو صحابہ کرام کچھ مسائل میں اشکالات پیش آئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، بحث و مباحثہ ہونے لگا، تو سب نے سوچا کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی ذات گرامی موجود ہیں، تو آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم چلے جاتے ہیں حضور سے دریافت کر لیتے ہیں، جو وہ فرمائیں گے اس پر عمل کر لیں گے۔ ایک مسئلہ تھا شراب سے متعلق کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب تو عام پی جا رہی تھی، تو کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ بری چیز ہے، کچھ کہہ رہے تھے اچھی چیز ہے، تو بہرحال حضور کے پاس آئے، حضور سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس اور تھوڑے سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ دیکھیں فائدے یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ شراب پینے کے بعد انسان کو کچھ خوشی محسوس ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے، لیکن جوئے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بندے کو پیسے حاصل ہو جاتے ہیں،
تو اگر اس پہلو کو دیکھو تو شراب کا کچھ نفع بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ ان دونوں کے جو فائدے ہیں وہ کم ہیں اور ان کا جو گناہ ہے یہ اس کے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم 5ویں پارے کے اندر آیا، پھر 7ویں پارے کے اندر بھی اس کا حکم آیا، جس سے شراب اور جوئے کو بالکل بھی اس کے بعد حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ شیخ الرئیس ابن سینا جو یونانی حکماء میں سے ہیں، انہوں نے ان دونوں چیزوں کے فائدے اور نقصانات لکھے۔ شراب کے اس میں سے انہوں نے 50 فائدے لکھے اور 150 اس کے نقصانات لکھے، مطلب نقصانات تو پھر زیادہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہیں، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک اور حکم آیا 7ویں پارے کے اندر، فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ہجرت کے تیسرے سال ان سب چیزوں سے منع کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا وہی شراب والا معاملہ اوپر کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اب وہ صحابہ نے پوچھا کہ اب کہاں پر ہم نے پیسے دینے ہیں، کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے؟ تو فرمایا کیا چیز ہم نے خرچ کرنی، کیا دینا، کیا ہم نے، کیا وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہے، جو جنس موجود ہے، جو گندم ہے، یہ دینی ہے یا ہم نے روپیہ پیسہ دینا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب ہم نے کیا خرچ کرنا ہے؟ تو حضور سے پوچھا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہے تمہارے ضرورت کی، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہو جاتی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے سے متعلق ہم نے کیا خرچ کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ العفو، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، مثلا تمہارے بھی حق میں بہتر ہو، تمہارے والدین کے حق میں بھی بہتر ہو، اولاد کے حق میں بھی بہتر ہو، سب کچھ ضرورت مندوں کو نہیں دے دینا، اتنی چیزیں کہ اپنے لیے کچھ چیزیں رکھ کے اس کے بعد ان چیزوں کو جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ دے دینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک غریب آدمی آیا جو اس کے پھٹے پرانے، جو خستہ حالت تھی اس کی، اس نے کہا کہ بڑا میں محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو توجہ دلائی کہ اس کی امداد کرو۔ ایک آدمی کے پاس سونے کا ٹکڑا تھا، اس نے دے دیا ان کو۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک اور سائل آ گیا، تو یہ جو حاجت مند تھا، جو پہلے بندہ تھا، اس کی جو سونے کا ڈلی دی گئی تھی، یہ اس نے اٹھا کے اس بندے کو دے دی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ جب تمہاری خود ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، پہلے خود اپنی ضرورت پوری کرو۔ جب تھوڑی دیر پہلے تم خود مانگ رہے تھے، تمہیں خود یہ چیز دے دی گئی تھی، تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ پہلے اپنی ضرورت پورا کرو۔ اب جب آپ یہ چیز اس کو دے دو گے تو تم پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دو گے، حال البتہ پھر نہ مانگو تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ خود سے دے دینا، پھر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے منع فرمایا کہ عفو جو زیادہ چیز ہے، جو تمہاری ضروریات پوری کر دیتی ہے، جو والدین کے حقوق ہیں، جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں، یہ پورا کر لینے کے بعد جو اضافی جو بچ جاتا ہے اس کو آپ اپنے کسی بھی قریبی رشتہ داروں میں جو یا مانگنے کے لیے آتا ہے اس میں سے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو، بشرطے کہ پہلے اپنی ضرورت کی جو جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ضرورت کی چیزیں پوری کر لینے کے بعد جو بچ جائے گا اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارے ہی خرچ کر دے پھر بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر دوسروں سے مانگتا پھرے، یہ طریقہ کار ٹھیک و درست نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی رہنمائی فرمائی کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرما دیے۔ اب یتیموں سے متعلق ابھی آگے آ رہا ہے نا، یتیموں سے متعلق کہ کچھ یتیموں سے متعلق جب حکم آیا کہ انصاف کے ساتھ ان کا حق ان کو دینا ہے، تو عورتوں کو کافی خاصی مشکلات پیش آئیں۔ جن عورتوں کے پاس یتیم بچے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تک بات کپڑوں کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، یتیموں کے پیسے ہیں، تو اگر یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی باپ ہے، اس نے پیسے چھوڑے ہیں، یتیم کو ہی دینے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو یتیم کا حق بنتا ہے، تو اب وہ پیسے اگر ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں ہے، اب ہم نے اسی کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اب خرچ کرنے کے اندر وہ کہا کرتے تھے کہ کپڑے تو ہم لے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو پتہ چلتا ہے، ہم اسکول کی جو تعلیم کے اخراجات ہوں وہ بھی الگ ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو کھانے پینے کا معاملہ ہے یہ تو کافی خاصا مشکل ہے کہ ہم پہلے اپنے لیے کھانا بنائیں، پھر وہ یتیم بچے کے لیے کھانا بنائیں اس کو دیں، تو کھانے پکانے والا معاملہ جو نظر کافی مشکل تھا۔ تو انہوں نے اس بارے میں بھی سوال کیا حضور علیہ السلام سے یتیموں کے متعلق کہ اب ہم کافی مشکل کے اندر ہیں کہ ہم کھانے پینے بھی الگ بنائیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا، تو اب ہم کیا کریں اس مشکل وقت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ تم یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت ان کا کھانا الگ تیار کریں،
یہ تو خاصا مشکل ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، ان یتیموں کی خیر خواہی بہت بہتر ہے کہ ان کو کوئی چیز ضائع نہ ہو، ان کی کسی قسم کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم کھانے پینے میں ان کو ساتھ ملا دو، فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اب تمہیں اجازت ہے۔ وہ اس طرح کے مثال کے طور پہ یہ یتیم بچہ 8 سال کا ہے تو اس کے آٹے میں سے جتنا تم اپنے 8 سال کے بچے کے واسطے جو ہے نا آٹا استعمال کرتے ہو، تو اس عمر کے بچے کے لیے اتنا آپ آٹا لے لیں۔ اور اسی طرح جو سالن بناتے ہیں، جو اس کا جو خرچ آتا ہے، جتنا گھی مطلب تھوڑا لگتا ہے، تھوڑا سا گھی ڈال دیں اس کی طرف سے، اس کے پیسوں میں سے، بات سمجھ آ گئی۔ اسی طرح دال بنا رہے ہیں تو اپنی بھی پیسوں کی لے کر آ جائیں، اس کے پیسوں کی بھی لے کر آ جائیں، تو اپنے لیے جو ڈالنی ہے تو اپنے لیے وہ ڈال دیں۔ اب آپ کو معلوم ہوتا ہے بندے کو کہ اس نے کتنا کھانا ہے، اس حساب سے اتنی چمچ جو ہے نا وہ چیز اس میں ڈال دیں، اتنا گھی اس میں ڈال دیں، تو اس چیز سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح چاول ہیں کہ ہمارے گھر کے بندے اتنے ہیں، ہم نے اتنے بنانا ہے، اتنے یتیم بچے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے اتنا کھانا ہے، ان کا بھی لے کر آ جائیں، سائڈ پہ رکھ دیں، وہی چیز اتنی اس میں سے ان کے شاور میں سے ڈال دیں اس میں۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب آپ یتیم کا جو مال ہے اس کو اسی کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں اور انصاف کے ساتھ، اور اپنی طرف سے آپ اس کے اوپر اتنا نہیں لگانا چاہتے، اس صورت میں ہے۔ وگرنہ بہتر تو یہی ہے اس کو اپنے پاس میں سے خرچہ دیں، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ پکاتے ہیں اس کو دیں، جو اس کا مال ہے اس کو رہنے دیں، وہیں پہ جو بالغ ہو جائے گا اس کے حوالے پھر کر دیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو اس کا مال ہے ہم اسی میں سے اس کو دیں گے، تو پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تاکہ کھانے پینے کے معاملات میں آپ کو مشکلات پیش نہ آئے، الگ الگ کھانا نہ بنانا پڑے، ایک ہی جگہ پر بنا دیں گے اور اس کے اندر یتیم بچے کا ہی مال لے کر آ جائیں گے، بالکل ایک جیسا ہی مال ہوگا، ایک جیسے چاول ہوں گے، اپنے لیے بھی ڈال دیں گے، اس کے شاور میں سے بھی ڈال دیں گے جتنا وہ کھا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چلائیں گے تو یہ بندہ چلا سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ تم میں سے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ بچے کے جو مال ہے یہ زیادہ ڈال رہا ہے، اپنا کم ڈال رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ فساد کر رہا ہے، بچے کا مال زیادہ کھا رہا ہے، خود اپنا کم لا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ فسادی کون ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، کہ جو صحیح طریقے سے چلانے والے معاملات کو، وہ کون ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر جو بھید ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم مشقت میں ڈال دیتا کہ پہلا حکم ہی برقرار رہتا کہ یتیموں کا کھانا الگ بنانا ہے، اپنا الگ بنانا ہے، یتیموں کے باقی معاملات الگ رکھنے ہیں، اپنا الگ رکھنا ہے، پھر خاصا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے آسان فرما دیا کہ ایک ہی جگہ پر آپ بنا کر اس کے اندر اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمانے والا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے جی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والے عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ چھٹے پارے کے اندر ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے جی، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور نے 4 اصول بیان فرمائے عورت سے نکاح کرنے کے، کسی بھی عورت سے 4 خوبیاں، لحسنہا، حسن و جمال کو دیکھ کر، ولحسبہا، خاندان کو دیکھ کر، ولمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، ولدینہا، دین کو دیکھ کر، فاظفر بذات الدین، لیکن ساری شکوں کے اندر سب سے جو پوائنٹ والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دینداری کو ترجیح دی جائے گی کہ دینداری کے اندر کس قدر وہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ جو لونڈی ہے مومنہ ہو، خیر من مشرکہ، بہتر ہے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرک عورت جو آزاد ہے تمہیں بڑی اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اس زمانے میں یہ معاملات تھے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ نہیں ہے یہ چیز۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بیٹیاں اور بہنیں تم نکاح کر کے نہ دو مشرکوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ قادیانی ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، مومن جو غلام ہے، خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں شکل و صورت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو، مشرک ہے، اگرچہ بھلائی کیوں نہ ہو، سب سے اچھا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ٹھیک نہیں ہے، اس سے دوری رکھنا ضروری ہے، اس کے نکاح میں نہیں دینا چاہیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ اولئک یدعون الی النار، جو مشرک لوگ ہوتے ہیں یہ تمہیں دوزخ یعنی آگ کی طرف، دوزخ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت بخشش کہ اس طرف آجا بخشش ہو جائے گی۔ ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے والا میں سے بنائے اور اپنی اولاد کی نگرانی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے.